کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الرباع افسانہ نگار رخسانہ سولت پیدائش 15 مارچ 1954 اٹک اعزازات بہوے ایوارڈ 1986 بولان ایوارڈ 1999 تصانیف گیلے حروف افسانے 1978 افسانہ کا نام جو آج ہم پڑھیں گے میں خواب دیکھتی ہوں جب موسم کے تیور بدلنے لگتے ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کہنے کو یہ بہت معمولی سی ہے، مگر وہ انسان ہی کیا جو اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مجھے کچھ یاد آنے لگا ہے۔ سنا ہے کئی برسوں میں بڑے بوڑھوں سے کوئی ایسا بھی تھا جو اپنے عہد کے ٹانگے میں جوتنے والے گھوڑے کو لہک لہک کر یہ بتایا کرتا تھا کہ وقت کی باگیں اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھو۔ جس نے ڈھیلا چھوڑا اور وہ بھی رویا، جس نے اسے ہاتھ سے بالکل چھوڑ دیا اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہو گئی اور موت بھی دشوار۔ یہ کہاوت خدا بہتر جانے سچ کی ڈور سے الجھی تھی کہ نہیں، لیکن اب تو محسوس ہوتا تھا کہ سینکڑوں صدیاں ادھر کوئی بیوقوف ضرور تھا جو بقول شخص سے بہت سیانہ عقل و شعور کی باتیں کرتا تھا۔ شاید اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آنے والی صدیوں میں سیاہ بادل پورے ماحول کو محیط تاریکیوں میں ڈبو دیں گے، بارشیں برسیں گی ضرور لیکن لوگ پیاسے رہیں گے، اس کی ایک ایک بوند کو ترسیں گے اور بارش کا پانی بانجھ دھرتی کی کوکھ سے اتر کر بھی اس کو ہرا نہ کر سکے گا۔ اف خدایا، کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا! یہ کہتے کہتے اس بوڑھے نے اپنی آنکھیں موند لیں اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر گھٹنوں میں دبا لیا۔ میں اس کو حیران نظروں سے دیکھتی رہی۔ یہ آج بوڑھے سنیاسی کو کیا ہو گیا؟ اس نے یہ کیفیت پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوئی تھی۔ میرے ذہن نے خود اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں نے نظر اوپر اٹھائی تو اس ویران سے سرائے کے دروازوں میں سوراخ ہی سوراخ نظر آئے۔ لکڑیوں کو دیمک نے کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اب خالی ڈھانچے کھڑے تھے جو کسی بھی وقت اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے تو دم توڑ جائیں گے۔ سرائے کے اندرونی حصے میں چمگادڑوں کی آزاد دنیا آباد تھی۔ اندھیرا ضرور تھا اور ان کے لیے آزاد ماحول۔ بوسیدہ دیواروں کی کھال ادھڑ ادھڑ کر اپنا رنگ روپ کھو چکی تھی۔ شاید اس سرائے کے بہت سے کمرے تھے لیکن میں نے کبھی ان کو کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ اور پھر اس بوڑھے سنیاسی کی جگہ تو نہیں بدلی تھی۔ وہ برسوں سے اس کمرے کی پرانی چوکھٹ پر اسی طرح بیٹھا نظر آتا تھا۔ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم وہ کھاتا کیا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی پرسان حال بھی تھا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ شخص دنیا میں کب اور کیوں سنیاسی بنا بیٹھا ہے۔ گاؤں کا ہر شخص اس کے بارے میں یہی جانتا تھا، یہ بوڑھا سنیاسی ہے۔ اس کی جبیں ہر تہور میں ایک ایک صدی کی اجڑتی جوانی کی داستان مخفی ہے۔ اس کے ماتھے پہ کتنی تیوریاں تھیں، کوئی یہ گننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خوابناک آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے بہرحال وہ پراسرار آنکھیں دراصل اس کی زندگی کی علامت تھیں۔ ہاں تو میں بات کرتے کرتے سنیاسی بابا کے گرد لپٹے ہوئے ورق کھولنے بیٹھ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، شاید موسموں کی بدلتی تیوریوں کا ذکر تھا یا شاید بارش کا بھی۔ اور پھر بانجھ دھرتی کے المیہ وہ بلبلا اٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے منہ ٹانگوں میں چھپا کے بیٹھ گیا۔ میرا تجسس کچھ اور بڑھنے لگا۔ میں نے دانتوں میں انگلی دبا کر کچھ دیر غیر ارادی طور پر بوڑھے سنیاسی کو غور سے دیکھا اور پھر جانے کیوں بے اختیار ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس لمحے کھلے دروازے کے سامنے راستہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ خاصی مدھم تھی۔ میں نے پل بھر کو سوچا، کاش یہ چاپ بلند ہو جائے تاکہ اس بدبودار، تنگ اور تاریک کوٹھری میں موت کا سناٹا شکست کھا جائے۔ مگر زندگی ایک بار پھر سانس لینے لگی، لیکن انسان کو خواہشوں کے سامنے، کبھی کائنات کے سامنے
اپنے اصول توڑنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ خواہش بھی تو تھی احمق خانہ۔ اب میرا دل گھبرانے لگا۔ سنیاسی بابا کو اس حالت میں بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، جو خود سنیاسی کے سامنے بیٹھ کر خاصی سنیاسی ہو گئی تھی۔ میں تاریک اور بدبودار سرائے میں تو نہیں رہتی تھی، لیکن شہر کو جانے والے گاؤں کے مغربی حصے کو کاٹتے ہوئے اور شمالی مشرقی حصے کی جانب قدم لیتی ہوئی سڑک کے بالکل بائیں جانب قبرستان سے ملخص زمین کے بے آب و گیا چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک کچی کوٹری میں رہتی تھی۔ میرے آس پاس بھی کوئی نہیں رہتا تھا۔ خاموش فضا میں چیختی چلاتی اور کبھی گنگناتی ہوا میری تنہائیوں کی ساتھی تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بوڑھے سنیاسی کی باتیں سن لی تھیں۔ میرا دل لرزنے لگا۔ اف خدایا، تو کیا ایسا ہونے والا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اپنے چاروں طرف خیخوں کی گونج سنائی دی، جیسے وہ میرا تمسخر اڑا رہے ہوں۔ کسی کی آواز تھی، تم واقعی اس دنیا میں رہتے ہو؟ کیا اس خطے سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو تمہیں یہ معلوم نہیں کہ بوڑھے سنیاسی کی ایک بات ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے؟ میں نے گھبرا کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ شور کا لاوا بائیں طرف سے ابلنے لگا۔ کئی ایک مشترکہ آوازوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے اپنے شمالی سرحدوں کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں تمہیں سیاہ بادلوں کے منہ پھاڑے سرخ جبڑے نظر آتے، جن کو کونوں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ میں نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس کیفیت پر ایک قہقہ بلند اور ہوا۔ ابھی سنو، ہمت اور صبر سے سنو۔ تمہیں بھوک سے بلبلاتے بچوں کی چیخیں سنائی دیتی۔ ان شیرخوار بچوں کے پھڑپھڑاتے ہونٹوں کی لرزش تمہیں نظر نہیں آتی، جو اپنے ماں کے خالی سینوں کو ٹٹولتے ہیں؟ مگر ان معصوم بچوں کو یہ کون بتائے کہ ان کی ماں کی چھاتیاں تو ظالموں نے کاٹ کر دور پھینک دی ہیں، تاکہ شیرخوار کے منہ دودھ کی ایک بوند نہ جا سکے۔ میں آوازوں کے تعاقب میں خود ہو کر جلتی رہی، پھر وہیں پہنچ گئی جہاں لاکھوں انسان کھلے آسمان کے نیچے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان معصوم بچوں کی گولہ بارود میں ڈوبتی کلکاریاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے پل بھر کو یہ احساس ہوا کہ انسان بہت وحشی ہے، مگر قدرت اپنی جگہ اٹل ہے۔ نیپام بموں کی جھلسا دینے والی بو، گولیوں کی چنگاریاں، بچوں کی معصومیت اپنی جگہ اٹل، اور قدرت کی یہی حکمت انسان کی وحشی پن کو بچوں کی معصوم کلکاریوں کے ذریعے شکست سے دوچار کرتی ہے۔ لیکن انسان اتنا بے وقوف ہے کہ اپنی شکست کو اپنی فتح سمجھ کر سینہ تان لیتا ہے۔ میں نے نوجوان کنواریوں کی کوکھ سے رستا خون بھی دیکھا ہے۔ طاقتور ظالموں نے اپنے ماتھے پر فاتح ہونے کی علامت کے طور پر سجایا ہوا ہے، لیکن ان آہوں، سسکیوں اور چیخوں نے ان کے ذہنوں اور کانوں کو ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، لاکھوں لوگوں کے پیٹ بھوک سے سوکھ کر ہڈیوں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ ان کے منہ میں مکئی اور گندم کے دانوں کی جگہ پستولوں اور بندوقوں کی گولیاں جاتی ہیں۔ پانی کی جگہ ان کی آنکھوں سے بہتا لہو ان کے گلے تر کرتا، اور نتنوں میں تازہ ہوا کے بجائے گولے بارود انسانی جانوں کی بلکتی چیخوں سے آلودہ بدبو ان کے پھیپھڑوں میں اتری جا رہی ہے۔ مگر ان کی آنکھیں، جانے کیوں مجھے ان کی آنکھیں دیکھ کر سنیاسی بابا کی آنکھیں یاد آ گئیں، جو ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے پر لٹکی مرجھائی کھال پر زندگی کی واحد علامت کے طور پر نمایاں ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ لاکھوں لوگ اپنے مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے وحدت کی ایک اکائی ہیں۔ ان کے چہرے پر تھکن سے پسماردہ زندگی کی ہلکی سی رمق لیے یہ آنکھیں شاید کہیں دور گرد و غبار اور گولہ بارود کے بادلوں کے اس پار دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آزادی کی پو کب پھٹے گی، کھلے آسمان نیچے اس دھرتی پر وہ لائن کب بھرے گی جسے وہ اپنا کہہ سکیں گے۔ اپنے گھروں کی چار دیواروں میں کنواریوں کے جسم سے پھوٹتی کچی کچی مہکار کے بورچے کی کسانوں کی آنکھیں اپنی دھرتی کے سینے پر ہل چلتے دیکھتے لگی۔ بیچ میں بیج ڈالا گیا، مٹی کے جوبن کی انگڑائی لے کر اٹھا، پودوں نے سر نکالا اور فصلیں لہلانے لگیں۔ انہیں محسوس ہونے لگا۔ اس کے خیال آتے ہی
گبرو جوانوں کے بازو مچھلیوں تڑپنے لگیں، ان کی آنکھیں استعماری قوت اور جبر کے بھیڑیوں کی لاشیں کلی کوچوں میں سے سکتی دیکھنے لگیں، تو جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے پر سے جوان ہو گئے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور ان کے قدم بہتے دریا کی گزرگاہوں پر خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ دریا جس کے پانی کی رنگت بھی سرخ ہے اور اس کی گزرگاہوں پر اٹھنے والے قدموں کی رنگت بھی سرخ ہے۔ پھر آزادی کے پھریرے اپنے ہاتھ میں لہراتے وہ اپنی دھرتی کی مانگ کیوں نہ وہ سنید بھر دیں جو اس کی سہاگن ہونے کی علامت، سندور بھر دیں جو اس کے سہاگن ہونے کی علامت ہے۔ آوازوں کے دوش پر سفر کرتے لیکن بہتے دریا کے دھاروں پر قدم اٹھتے مجھے ایک مہم سی امید دلا رہے ہیں جو یقیناً روشنی میں بدل جائے گی، لیکن بہتے دریا کا رخ بتا رہا ہے۔ اگر دریا خشک بھی ہو جائے اس کا بہاؤ رکتا نہیں ہے، اس کی تہہ میں پانی رہتا ہے، دریا بہتا رہتا ہے۔ میں سوچتے سوچتے واپس سنیاسی بابا کے سرائے کی طرف بڑھنے لگی۔ واقعی بہتے دریا کا سحر ہی تو انقلاب لاتا ہے۔